حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تبلیغ پر تم سے پیسہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا. اور پیسہ مانگنے کے لیے بہت سے لوگ بے وقوف لوگ ہیں یہاں جو باہر سے آنے والوں کو باقاعدہ وہ چندہ مانگنے آتے ہیں تو پیسہ دے دیتے ہیں. میں خود حیرت کرتا ہوں کہ یار کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ باہر سے کوئی آدمی آتا ہے چندہ مانگنے کے لیے، اس کو فوراً بیچارے آنکھ بند کر کے چندہ دے دیتے ہیں. کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. آپ کا پیسہ مسجد بننے کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے، یہاں لگنا چاہیے. آپ کا پیسہ دارالعلوم بننے کے لیے یہاں لگنا چاہیے. آپ کا پیسہ دین کی خدمت کے لیے یہاں پہلے لگنا چاہیے. اب فرض کر لو ایک آدمی پاکستان سے آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان میں مسجد بنانی ہے. اچھا، ایک بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں آپ کے مال میں برکت دے، بناؤ بھائی. کہا نہیں میں تو مسجد کے لیے چندہ کرنے آیا ہوں پاکستان سے. تو 50,000 روپے کا ٹکٹ انہوں نے خرچ کیا. کبھی آپ نے اس کا حساب کتاب لگایا؟ 50,000 روپے کا آنے جانے کا ٹکٹ انہوں نے خرچ کیا اور مسجد بنانے کے لیے یہاں آئے. یہاں مسلمانوں کی تعداد ہے، سری نام، پاکستان، ہندوستان کے مسلمانوں کی مل کر تعداد 1 لاکھ ہے، زیادہ 1 لاکھ ہے. تو 1 لاکھ مسلمانوں سے مسجد کے لیے چندہ مانگنے کو پاکستان سے ایک شخص آیا، کتنے مسلمانوں کو چھوڑ کے آیا؟ 130 ملین 130 ملین مسلم پاپولیشن ہے پاکستان کی. 130 ملین مسلمانوں سے پیسہ نہیں مانگا، 100,000 مسلمانوں سے پیسہ مانگنے کے لیے آ گیا اور بے وقوف اس کو پیسہ دیتے ہیں. پیسے تو یہاں کی مسجد بنانے کے لیے ضرورت ہے، یہاں کے جامعہ کو ضرورت ہے، یہاں کے دینی اداروں کو ضرورت ہے. وہاں 13 کروڑ مسلمان پیسہ نہیں دے سکتے کیا؟ وہ نہیں دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھا جائے گا. اور ماں اس کو کوئی دیتا نہیں تو بیچارہ یہاں آپ سیدھے سادے بھولے والے تو آپ سے مانگنے کو آ جاتا ہے. بڑے وقوف لوگ ہیں اس کو دے دیتے ہیں پیسہ. آپ یہاں اپنی مسجدوں کی فکر کریں، آپ یہاں اپنے دینی اداروں کی فکر کریں، آپ یہاں اپنے دینی اداروں کو دیں. اب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. 20 کروڑ مسلمان کا مطلب ہے 200 ملین مسلم. تو 200 ملین مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوستان سے ایک آدمی 50,000 کا ٹکٹ لے کر یہاں آیا. پہلے تو پوچھنا یہ کہ 50,000 ٹکٹ کا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ 200 ملین مسلمانوں کو چھوڑ کر یہاں ایک 100,000 مسلمانوں سے پیسہ مانگنے ہندوستان سے آ گیا. ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کو لوگ بہت سے جانتے ہیں کہ ایک کرمنل ہے، پیسہ کھا جاتا ہے، نہیں دیتے نا ان کو پیسہ، کیونکہ اب ہندوستان میں ان کو پیسہ نہیں ملتا، پاکستان میں پیسہ نہیں ملتا، تو یہاں مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں، آپ ان کو دے دیتے ہیں. تعویذ کے نام پر، مدرسے کے نام پر، چندے کے نام پر، مسجد کے نام پر بھولے بھالے مسلمان بیچارے دے دیتے ہیں. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، اس سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. بہرحال جانے ناراض ہو جائیں کہ مرضی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کے مرکز بنانے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو 120-130 ملین مسلمان ہیں، 200 ملین مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں. الٹا ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے آ جاتا ہے.
بھگوڑے یہاں آ جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے. کیا فرمائیے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی اجر اور معاوضہ اپنی تبلیغ کا نہیں مانگتا کہ بلاؤ پیسے دو، میں نے واعظ کہا ہے پیسے دو، تحدیث لکھا ہے پیسے دو، نہیں، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، مگر میں ایک بات چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد سے، تم میرے خاندان سے، تم میرے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت رکھنا. رسول اللہ نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، مگر بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسی ان کی اولاد سے بھی محبت کریں. سادات کرام ہمارے سردار ہیں، سادات کرام ہمارا سر نیچے ہے، ان کا قدم ہمارے سروں پر ہے. سادات کرام رسول اللہ کے